تو چلیے آج ہم ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو ہمیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعاتی زندگی میں لے جائے گا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے کردار کی جو مشکلوں اور آزمائشوں کی بھٹی میں تپ کر پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بنا۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر یہ سفر کیسے طے ہوا؟ کیسے ایک یتیم بچہ جسے سارا شہر اس کی سچائی اور امانت داری کے لیے جانتا تھا، اللہ کا آخری نبی بنا؟ چلیے آج اسی کہانی کی پرتوں کو کھولتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے مکہ شہر سے۔ سال تھا 570 عیسوی۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک بہت ہی مشہور واقعہ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے، کیونکہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق بچوں کو اچھی پرورش اور صحت کے لیے دیہات بھیجا جاتا تھا۔ آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ سپرد کیا گیا، اور جانتے ہیں آپ کے ان کے گھر قدم رکھتے ہی جیسے برکتوں کا دروازہ کھل گیا۔ بچپن کا یہ سفر آسان نہیں تھا، ایک کے بعد ایک امتحان آئے۔ صرف 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں، اور پھر جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ پوری طرح سے یتیم ہو چکے تھے۔ لیکن اتنی مشکلوں کے باوجود پیار کی کوئی کمی نہیں رہی۔ پہلے دادا نے آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہا، اور ان کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ وہ خود زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت دی۔ بچپن کی یہ تکلیفیں آپ کو توڑ نہیں پائیں، بلکہ ان حالات نے آپ کے کردار کو اور بھی زیادہ مضبوط اور بھی زیادہ شاندار بنا دیا۔ ایک ایسی شخصیت کو تراشا جو سچائی اور ایمانداری کی پہچان بن گئی۔ آپ نے اپنی جوانی میں محنت سے جی نہیں چرایا، بکریاں چرا کر صبر اور سادگی سیکھی، اپنے چاچا کے ساتھ تجارت کے سفر پر گئے اور دنیا داری کے اصول سیکھے، اور ان سب سے بڑھ کر آپ کا کردار ایسا تھا کہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ آپ کی سچائی کا عالم یہ تھا کہ نبوت ملنے سے کئی سال پہلے ہی پورا مکہ آپ کو 2 ناموں سے پکارتا تھا: الصادق یعنی سب سے سچے، اور الامین یعنی سب سے امانت دار۔ لوگ بے فکر ہو کر اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے، اور یہ بات آپ کے کردار کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا ماحول جہاں شراب، جوا اور ہر طرح کی برائی عام تھی، اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی آپ ان سب سے پوری طرح پاک صاف رہے۔ آپ کی زندگی ہمیشہ نیکی اور شرافت کی مثال رہی۔ ظاہر ہے ایسا بے مثال کردار اور ایسی نیک نامی کسی کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی تھی، اور یہیں سے آپ کی زندگی کی سب سے اہم اور خوبصورت ساجداری کی شروعات ہوئی۔ حضرت خدیجہ، جو مکہ کی ایک بہت ہی عزت دار، سمجھدار اور کامیاب کاروباری خاتون تھیں، وہ آپ کی ایمانداری اور سچائی سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے خود آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یہ رشتہ صرف ایک شوہر بیوی کا رشتہ نہیں تھا، یہ محبت، وفاداری اور ایک دوسرے کے لیے عزت کی ایک شاندار مثال تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹر، آپ کی پہلی ہمدرد، اور آگے چل کر آپ کے مشن پر یقین کرنے والی پہلی انسان بنی۔ وقت گزرتا گیا، اپنے آس پاس کے سماج کی برائیوں، جہالت اور گمراہی کو دیکھ کر آپ کا دل بے چین رہنے لگا۔ آپ کو تنہائی میں سکون ملنے لگا۔ اسی سکون کی تلاش میں آپ اکثر مکہ کے پاس ایک پہاڑ جبل النور پر بنی ایک غار میں چلے جاتے تھے، جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ وہاں کئی دن اکیلے اللہ کی عبادت میں اور کائنات کی سچائی پر غور کرنے میں گزار دیتے تھے، اور حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرتی تھیں۔ اور پھر رمضان کی ایک مبارک رات جب آپ اسی غار میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے آپ سے صرف ایک لفظ کہا: اقرا، یعنی پڑھو۔ اب آپ تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، تو آپ نے وہی جواب دیا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سلسلہ 3 بار چلا، فرشتے نے آپ کو زور سے بھینچا اور پھر چھوڑا، اور اس کے بعد قرآن کی سب سے پہلی آیتیں آپ پر نازل ہوئیں۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس سے آپ کانپ اٹھے،
آپ فوراً گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کچھ اوڑھا دو۔ اس مشکل گھڑی میں حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ ان کے الفاظ سنیے، انہوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تھا ان کا آپ پر یقین۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ آپ کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ ایک ایسے مشن کی شروعات ہو چکی تھی جس کے راستے میں سخت سے سخت مخالفت آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ شروعات کے 3 سال اسلام کی دعوت بہت خاموشی اور رازداری سے دی گئی، صرف قریبی اور بھروسے مند لوگوں تک۔ لیکن 3 سال بعد جب اللہ کا حکم آیا کہ اب کھلے عام پیغام دو، تو آپ نے صفا پہاڑی پر سب کو جمع کیا، اور بس اسی دن سے مکہ کے سردار آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ حضرت بلال کو دوپہر کی چلتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے گھرانے پر اتنے ظلم ہوئے کہ حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی شہید بنی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ صرف صحابہ کو ہی تکلیف دی جا رہی تھی، خود نبی کریم پر بھی گالیاں پھینکی گئیں، پتھر برسائے گئے اور جسمانی طور پر بھی حملے کیے گئے۔ لیکن جانتے ہیں ان کا جواب کیا تھا؟ بدلہ نہیں، رحمت۔ جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے، آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نادان ہیں، یہ جانتے نہیں۔ یہ تھی آپ کی رحمت و شفقت کی انتہا۔ اور مشکلیں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ پہلے مکہ والوں نے 3 سال کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا، جہاں مسلمان بھوکے پیاسے ایک گھاٹی میں قید ہو گئے۔ پھر آیا عام الحزن، یعنی غم کا سال، جب ایک ہی سال میں آپ کے چاچا ابو طالب اور آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہوا طائف کا وہ دردناک سفر۔ طائف میں لوگوں نے آپ کی بات سننے کے بجائے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن اس حال میں بھی جب پہاڑوں کا فرشتہ اجازت مانگنے آیا کہ وہ ان لوگوں کو تباہ کر دے، تو آپ کے منہ سے بددعا نہیں نکلے، بلکہ آپ نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے۔ یہی وہ رحمت ہے جو آپ کے پیغام کی اور آپ کی پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ آپ جانتے ہیں، اتہاس میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف زمین پر نہیں بلکہ دلوں اور روح پر بھی طے کیے جاتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی 2 سفروں کی کہانی کو سمجھیں گے، ایک آسمانی اور ایک زمینی، جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو چلیے اسی دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں، آخر کیسے ایک رات کا وہ روحانی سفر ایک پوری قوم کے لیے نئی صبح کی وجہ بنا؟ دیکھیے، یہ کہانی شروع ہوتی ہے عام الحزن سے، یعنی غم کے سال سے۔ اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ اور اپنے حفاظت کرنے والے چاچا ابو طالب دونوں کے انتقال کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں تھے۔ تو اسی مشکل وقت میں اللہ نے انہیں ایک ایسا تحفہ دیا جو کسی اور انسان کو نہیں ملا، ایک چمتکاری سفر کا تحفہ۔ اچھا، تو اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا ہے اسرا، یعنی ایک ہی رات میں مکہ سے یروشلم تک کا سفر، اور دوسرا ہے معراج، یعنی یروشلم سے 7 آسمانوں کی بلندیوں کا سفر۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو انسانی سوچ اور سمجھ سے بالکل پرے ہے۔ تو یہ سفر ہوا کیسے؟ سب سے پہلے براق نام کی ایک خاص سواری پر مکہ سے یروشلم تک کا سفر طے ہوا۔ پھر وہاں سے شروع ہوئی معراج، یعنی آسمانوں کی سیر۔ ہر آسمان پر پہلے کے نبیوں سے ملاقات ہوئی جو اپنے آپ میں ایک پیغام تھا، اور آخر میں آپ پہنچے سدرۃ المنتہا تک، وہ جگہ جس کے آگے جانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ لیکن اس سفر کا سب سے بڑا، سب سے خاص تحفہ کیا تھا؟ وہ تھی نماز۔ شروع میں دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، انہیں کم کر کے 5 کر دیا گیا، پر ساتھ میں یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ ثواب یعنی پنیہ پورے 50 کا ہی ملے گا۔ لیکن ذرا سوچئے، جب آپ اس عجیب و غریب سفر سے واپس زمین پر آئے اور مکہ کے لوگوں کو یہ سب بتایا تو کیا ہوا ہوگا؟ انہوں نے یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پر اسی بھیڑ میں ایک شخص ایسے بھی تھے، حضرت ابو بکر۔ انہوں نے ایک پل بھی نہیں سوچا اور کہا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ سچ ہی ہے۔
ان کے اسی پکے یقین کی وجہ سے انہیں الصدیق کا لقب ملا، یعنی وہ جو سب سے زیادہ سچ مانتا ہے۔ تو ایک طرف تھا یہ روحانی سفر اور اس کا انکار، اور اب زمین پر ایک نئی امید کی کرن جگ رہی تھی۔ مکہ میں جہاں ظلم بڑھ رہا تھا، وہیں ایک دور کے شہر سے ایک دعوت آ رہی تھی۔ حالات بالکل دو الگ الگ تصویریں پیش کر رہے تھے۔ ایک طرف تھا مکہ، جہاں اپنے ہی لوگ دشمن بن بیٹھے تھے، اور دوسری طرف تھا یثرب، جسے ہم آج مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں کے لوگ اسلام کو اپنانے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سواگت کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اور یہ بدلاو آیا بیعت عقبہ سے۔ یثرب سے حج کرنے آئے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے 3 بہت بڑے وعدے کیے۔ پہلا کہ وہ آپ کا تہہ دل سے سواگت کریں گے، دوسرا وہ آپ کی حفاظت اپنوں کی طرح کریں گے، اور تیسرا کہ وہ اسلام کا پیغام پھیلانے میں آپ کی پوری مدد کریں گے۔ اس وعدے نے ایک بالکل نئے سفر کا دروازہ کھول دیا، لیکن یہ سفر آسمانوں کا نہیں بلکہ زمین پر اپنی جان بچانے کا تھا۔ یہ سفر تھا ہجرت۔ اب جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو یثرب جا کر ایک طاقت بن سکتے ہیں، تو انہیں ڈر لگا، اور انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک سازش رچی۔ انہوں نے طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان مل کر آپ کو نیند میں ہی قتل کر دے گا، تاکہ الزام کسی ایک پر نہ آئے۔ اسی رات جب قاتل گھر کے باہر چھپے ہوئے تھے، حضرت علی نے جو کیا وہ بہادری کی ایک مثال ہے۔ وہ بے خوف ہو کر آپ کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر لیٹ گئے، اپنی جان کی پرواہ کیے بنا۔ ایسا اس لیے تاکہ آپ کو اور حضرت ابو بکر کو وہاں سے نکلنے کا وقت مل جائے۔ مکہ سے بچ کر نکلنے کے بعد آپ دونوں نے 3 دن اور 3 رات غار ثور نام کی ایک گفا میں پناہ لی۔ ذرا سوچئے وہ منظر، دشمن کے قدموں کی آہٹیں بالکل قریب آ رہی تھیں، ہر پل خطرہ سر پر تھا۔ اور پھر وہیں پر اللہ کی مدد آئی۔ ایک ایسا چمتکار ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ غفا کے منہ پر ایک مکڑی نے راتوں رات جالا بن دیا، اور ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جالا اور گھونسلہ تو ٹوٹ جاتا، اور وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ گفا کے اندر کا وہ منظر سوچئے۔ حضرت ابو بکر پریشان تھے، اور تب آپ نے وہ الفاظ کہے جو قیامت تک دلوں کو سکون دیں گے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب 3 دن بعد خطرہ تھوڑا ٹلا، ایک نئے سفر کی شروعات ہوئی۔ یہ سفر مدینہ کی طرف تھا، جہاں ایک نئی صبح اور ایک نیا سماج آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ سال تھا 622 عیسوی۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو وہ دن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ یہیں سے تو اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اور وہاں کا منظر، مدینہ کا ہر انسان، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، سب کے سب آپ کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہاں کے بچے خوشی سے جھومتے ہوئے ایک نشید گا رہے تھے، طلع البدر علینا، جس کا مطلب ہے ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا؟ مدینہ پہنچنا صرف ایک ٹھکانہ بدلنا نہیں تھا، یہاں ایک نئے سماج کی، ایک امت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے مسجد قباء بنی، پھر مسجد نبوی، اور سب سے اہم کام یہ ہوا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے مہاجرین اور مدینہ کے مددگار انصار کے بیچ ایسا بھائی چارہ قائم کیا گیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا، یہ ظلم سے آزادی کی طرف ایک قدم تھا، یہ بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑ کر ایک امت بنانے کا سفر تھا، یہ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد تھی۔ تو آخر میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایک سفر آسمانوں کا اور ایک زمین کا، ظلم سے پناہ تک کا، ایک اکیلے انسان سے ایک پوری قوم بننے تک کا یہ سفر ہمیں امید، یقین اور نئی شروعات۔ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، لیکن ایک شخص ایسا آیا جس نے پوری انسانیت کی تقدیر ہی بدل دی۔ وہ نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ ہی دولت مند، لیکن آج بھی عرب سے لے کے عجم تک وہ دلوں پر راج کرتا ہے۔ آئیے آج جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری کہانی۔ تو یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کے جیون نے سچ میں اتہاس کا رخ موڑ دیا، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، ہمیں کہانی کی شروعات سے چلنا ہوگا، ان کے بچپن سے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے مکہ کی سرزمین سے۔ ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کے اندر ایک ایسی روشنی تھی جو آگے چل کر پوری دنیا کو روشن کرنے والی تھی۔
साल था 570 ईस्वी। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो पैदाइशी यतीम था। उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला उनके जन्म से पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। फिर माँ हजरत आमिना का साथ मिला, लेकिन किस्मत को ये भी ज्यादा मंजूर न था। सिर्फ 6 साल की उम्र में माँ का साया भी सर से उठ गया, और जब वो 8 साल के हुए तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी चल बसे। सोचिए, एक के बाद एक सहारे छूटते जा रहे थे। इसके बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब ने उठाई। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इस यतीम बच्चे में एक नूर था, एक खासियत थी जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। तो अब बात करते हैं उनके जवानी के दौर की, और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। जवानी का दौर तो आया, लेकिन अपने साथ बुराइयां लेकर नहीं आया। आप सोचिए, वो दौर था जब मक्का में शराब, जुआ और हर तरह की बुराई आम बात थी। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सबसे कोसों दूर रहे। उनकी ईमानदारी और सच्चाई के चर्चे हर जुबान पर थे, और इसी वजह से मक्का के लोगों ने उन्हें 2 खास नाम दिए थे। लोग उन्हें कहते थे अस-सादिक, यानी वो जो हमेशा सच बोलता है, और अल-अमीन, यानी अमानतदार, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। और ये खिताब उन्हें नबूवत मिलने से बहुत पहले ही मिल चुके थे। और देखिए, यही सच्चाई और अमानतदारी थी जिसने मक्का की एक बहुत ही इज्जतदार और कामयाब कारोबारी खातून हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल को छू लिया। बाद में वो उनकी जीवन संगिनी बनी। जिंदगी का ये हिस्सा सुकून से गुजर रहा था, लेकिन किस्मत एक बहुत बड़े इम्तिहान और एक आसमानी पैगाम की तैयारी कर रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक आवाज जो हिरा की गुफा से गूंजी और जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि जब उनकी उम्र 40 साल हुई तो वो अक्सर मक्का के शोर शराबे से दूर जबल नूर पहाड़ की एक गुफा में इबादत और गौर व फिक्र के लिए जाने लगे। इस गुफा को गारे हिरा के नाम से जाना जाता है। और फिर एक दिन उसी गुफा में अचानक एक आवाज गूंजी, इक़रा, जिसका मतलब है पढ़ो। बस यहीं से नबूवत का वो सिलसिला शुरू हुआ, यहीं से इस्लाम का वो पैगाम शुरू हुआ जो पूरी दुनिया में फैलने वाला था। जाहिर है, इस गैर मामूली तजुर्बे से वो पूरी तरह हिल गए थे, कांप रहे थे। वो तेजी से घर लौटे, दिल में एक अजीब सा खौफ लिए हुए। उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी खदीजा को बताई। तब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें तसल्ली देते हुए जो कहा, वो तारीख़ी अल्फाज हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, कभी रुस्वा नहीं करेगा। वो सबसे पहले उन पर ईमान लाईं और उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब जब उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो उन्हें मोहब्बत के बजाय जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। जब हक की आवाज़ बुलंद हुई तो जुल्म शुरू हो गया। हज़रत बिलाल जैसे ईमान लाने वालों को जलती हुई रेत पर लिटाया गया, लेकिन उनकी जुबान पर एक ही लफ्ज़ था, अहद, अहद। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके गए, उन्हें गालियां दी गईं, लेकिन जवाब में उन्होंने कभी बद्दुआ नहीं दी। वो बस यही कहते, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानते नहीं। इसी मुश्किल दौर में 3 बहुत अहम वाक़यात हुए। पहला, अल इसरा वल मेराज, एक ही रात में मक्का से यरूशलेम और फिर आसमानों का एक चमत्कारी सफ़र जहां उन्हें नमाज का तोहफ़ा मिला। दूसरा, जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से हिजरत हुई, यानी मक्का छोड़कर मदीना जाना, और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। हिजरत के दौरान का एक वाक़या है, जब दुश्मन पीछा करते हुए गारे सौर तक पहुंच गए तो उनके साथी हज़रत अबू बकर घबरा गए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ मत, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये उनके अल्लाह पर भरोसे की इंतहा थी। मदीना में एक नए समाज की बुनियाद तो रख दी गई, लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। अपने वजूद को बचाने के लिए बद्र, ओहद और खंदक जैसी अहम जंगें लड़नी पड़ीं। सालों की इस जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, जीत का दिन। ये फतेह मक्का का दिन था। वो अपने साथियों के साथ उसी शहर में फातेह बनकर लौटे जहां से उन्हें निकाला गया था। उनके सामने वही दुश्मन खड़े थे जिन्होंने उन पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। सबको लग रहा था कि आज बदला लिया जाएगा, लेकिन उन्हें बदले में मिली माफ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से पूछा, तुम्हें क्या लगता है आज मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूंगा?
उन्होंने कहा, आप एक शरीफ भाई हैं और एक शरीफ भाई के बेटे हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हबू फ़अंतुमुत्तुलका, जाओ, आज तुम सब आज़ाद हो। ये रहमत और माफ़ी की एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अपनी जिंदगी के आखिरी हज के मौके पर उन्होंने एक ऐसा खुतबा दिया जो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक मैनिफेस्टो है। उन्होंने कहा, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। औरतों के हक अदा करो और मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। इन्हें मजबूती से थामे रहना। और फिर वो दिन भी आया। 12 रबीउल अव्वल 63 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गए। उनका जिस्मानी जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन उनका पैगाम, उनकी तालीमात आज भी जिंदा हैं। वो तो चले गए, लेकिन उनका रहमत, सब्र और इंसाफ का पैगाम आज भी हमारे बीच मौजूद है।